اسے تو جانے سے روک دیا تھا، لیکن مغرب کے بعد صابرہ اور بابر علی نے خالی گھر کا ایک دورہ کیا۔ اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ ان کا خیال تھا وہ گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا، لیکن نہیں۔ یہ دیکھ کر انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ گھر کے ہر کمرے کی بتی روشن تھی، بلکہ گیٹ پر لگی بتیاں بھی جل رہی تھیں۔ یہ احساس ہی نہیں تھا کہ گھر خالی ہے۔ بابر علی نے گیٹ کے سامنے گاڑی روکی اور صابرہ کی طرف دیکھا۔ کیا خیال ہے، گھنٹی بجاؤں؟ بابر علی نے پوچھا۔ چھوڑیں، کہیں کوئی مصیبت نہ نازل ہو جائے۔ صابرہ کے اس طرح کہنے پر بابر علی کی رہی صحیح ہمت بھی ٹوٹ گئی۔ اس نے فوراً ہی گاڑی سٹارٹ کی اور گھر کے سامنے سے تیر کی طرح نکل گیا۔ اب گاڑی کا رخ عزیز آباد کی طرف تھا۔ ماموں فرقان کو ان لوگوں کے گھر خالی کرنے کا پتہ نہ تھا۔ گھر انہوں نے اچانک ہی خالی کیا تھا، اس لیے ان دونوں نے سوچا کہ ماموں فرقان کو تازہ ترین صورتحال بتا دی جائے اور نئے گھر کا ایڈریس بھی سمجھا دیا جائے تاکہ وہ گھر آئیں تو انہیں کوئی دقت نہ ہو۔ ماموں فرقان اور ان کے گھر والے دونوں میاں بیوی کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے، لیکن جب صابرہ نے گھر خالی کرنے کی روداد سنائی تو ماموں فرقان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ تو نوبت یہاں تک آ گئی، ماموں نے افسردہ لہجے میں کہا۔ شاید تم لوگ پریشان نہ ہو، اکبر کہاں ہے؟ اسی وقت گھر کی گھنٹی بجی۔ گھنٹی کی آواز سن کر شمسہ اٹھ کر دروازے کی طرف گئی تو ماموں فرقان نے اسے روکا۔ ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں دروازے پر کون ہے۔ ابو آپ بیٹھے، میں دیکھتی ہوں۔ اس وقت دروازے پہ ضرور کوئی میری سہیلی ہی ہوگی، شمسہ نے کہا۔ اچھا چلو تم دیکھ لو۔ پھر وہ صوفے پر بیٹھ گئے۔ شمسہ نے جا کر جب دروازہ کھولا تو سامنے اکبر کو دیکھ کر خوش ہوئی۔ ارے اکبر میاں آپ؟ شمسہ کے لہجے میں حیرت اور سوال تھا۔ کیوں پھوپھی جان، آپ کیا سمجھی؟ اکبر نے مسکرا کر کہا۔ بھتیجے جی، میں سمجھی میری کوئی سہیلی آئی ہے۔ ابو دروازہ کھولنے آ رہے تھے، یہی سوچ کر میں نے انہیں آنے سے روک دیا، شمسہ نے ہنس کر کہا۔ اچھا ماموں ہیں گھر میں؟ اکبر نے خوش ہو کر کہا۔ ماموں بھی ہیں اور آپ کے امی ابو بھی ہیں، شمسہ نے اطلاع بہم پہنچائی۔ ہیں؟ یہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اکبر یہ کہہ کر جلدی سے ڈرائنگ روم میں آیا۔ ارے اکبر تم؟ صابرہ نے اسے دیکھ کر حیرت سے کہا۔ اور امی آپ یہاں؟ اکبر نے سوال کیا۔ آپ لوگ بتا کر نہیں آئے کہ ماموں کے گھر آ رہے ہیں؟ تم گھر پر راجہ کو اکیلا چھوڑ آئے ہو؟ صابرہ ایک دم ہی پریشان ہو گئی۔ امی آپ نے کیونکہ خالی گھر میں جانے سے منع کر دیا تھا، لیکن میرا جی گھبرا رہا تھا، میں نے سوچا کہ ماموں سے ملاؤں۔ میرا خیال تھا آپ لوگ کہیں آس پاس ہی ہوں گے، آپ جلدی گھر پہنچ جائیں۔ میں راجہ کو بتا کر گھر سے نکل آیا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ لوگ ماموں کے گھر گئے ہیں تو میں کبھی گھر سے نہ نکلتا۔ اچھا خیر کوئی بات نہیں، تم یہاں بیٹھو، ہم لوگ چلتے ہیں۔ صابرہ نے بابر علی کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ چلیں جی، راجہ گھر پر اکیلی ہے، وہ ڈرتی بھی بہت ہے اور گھر بھی نیا ہے۔ ارے بھائی کھانا وانا کھا کر چلے جاؤ۔ ماموں نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ نہیں نہیں ماموں، اب نہیں، اب ہم چلیں گے۔ اگر اکبر نہ آیا ہوتا تو ہم ضرور کھانا کھا کر جاتے۔ ویسے بھی یہاں آنے سے آپ کو حالات سے آگاہ کرنا تھا اور نئے گھر کا پتہ دینا تھا، سو دے دیا، باقی باتیں آپ اکبر سے کر لیجیے گا۔ بابر علی نے کہا۔ آپ دونوں کے حصے کا کھانا بھی میں انہیں کھلا دوں گی، شمسہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ بالکل بالکل، صابرہ نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اچھا ماموں، اللہ حافظ۔ ممانی کسی دن شمسہ کو لے کر پورے دن کے لیے آئیے نا ہماری طرف۔ ہاں صابرہ میں آؤں گی، ممانی نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ابو آپ جاتے ہوئے چوکیدار سے کہہ دیجیے گا وہ ہمارے گھر کا خیال رکھے، اکبر نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، بابر نے گھر سے نکلتے ہوئے کہا۔ صابرہ اور بابر دروازے تک رخصت کرنے کے بعد ماموں فرقان نے اکبر کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے قریب کیا اور بولے۔ ہاں بھائی اکبر، سناؤ کیا حال چال ہے؟ ماموں حال چال تو آپ کو امی اور ابو سے معلوم ہو گیا ہے، لیکن مجھے آپ سے ایک اور بات کرنی ہے، اکبر نے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا وہ کیا جناب؟ ماموں نے بڑے ہی ادب سے پوچھا۔ آپ نے تو ہمارے گھر آنا ہی چھوڑ دیا ہے اکبر، بس میں تمہیں کیا بتاؤں، آج کل ذرا کاروبار میں الجھا ہوا ہوں، فرصت ہی نہیں ملتی، ماموں نے مصالحت آمیز لہجے میں کہا۔ اکبر کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی ماموں فرقان نے کیوں کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، جن نے انہیں خاصا نقصان پہنچایا تھا، اور اگر دادا غفور نہ ہوتے تو ماموں فرقان کی جانے کیا حالت ہو جاتی۔
اس گھر سے جہاں سید پور کے جن کا بصیرہ تھا کترانا بالکل فطری بات تھی۔ اکبر بڑا حقیقت پسند انسان تھا۔ وہ جانتا تھا اگر ماموں فرقان کی جگہ وہ ہوتا تو وہ بھی اتنا ساتھ نہ دیتا جتنا انہوں نے دیا تھا۔ ان کا جواب سن کر اس نے زیادہ موضوع پر بات نہ کی۔ وہ موضوع بدلتے ہوئے بولا، ماموں میں کیا کروں؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ ماموں نے اس کا چہرہ بغور دیکھا۔ ماموں میں کوئی عمل کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے عہد کر لیا ہے کہ نیلم کو اس کے پنجے سے چھڑا کر رہوں گا۔ بس اب آپ مجھے کوئی عمل بتائیں۔ اکبر نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اکبر بیٹے، میں نے عمل کیا تھا، وہ ایک بہت مشکل عمل تھا۔ قبرستان میں عمل کرنا آسان کام نہیں۔ میں نے تمہاری خاطر ہی کیا تھا اور اس معصوم لڑکی کے لیے بھی، لیکن قسمت کی خرابی کہ وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے دھوکے میں آ گیا، ورنہ اس سے تمہیں کب کی نجات مل چکی ہوتی۔ ماموں نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا۔ ماموں جو ہوا سو ہوا، اب آگے سوچتے ہیں۔ اکبر نے سنجیدگی سے کہا۔ میں تمہاری طرف سے نہیں جا سکا یہ اور بات ہے، لیکن میں تم سے غافل نہیں ہوں۔ میں نے کئی لوگوں سے بات کی ہے۔ میں کوئی ایسا عامل ڈھونڈ رہا ہوں جو واقعی ان مسائل کو سمجھتا ہو اور ان کا حل نکالنا جانتا ہو۔ دادا کیا کہتے ہیں؟ وہ بیچارے کیا کہیں گے، ان کے پاس جو اسلحہ تھا وہ ہم آزما چکے ہیں، ماموں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر کیا ماموں؟ نیلم اس کی قید میں گھٹ گھٹ کر مر جائے گی؟ اکبر افسردگی سے بولا۔ اللہ نہ کرے۔ ماموں فرقان نے فوراً کہا۔ مجھے ایک کتاب نہیں مل رہی۔ کون سی ماموں؟ میرے پاس ایک کتاب تھی، اس میں کچھ عملیات درج تھے، خاص طور سے جنات کے بارے میں۔ بڑی ہی نادر کتاب تھی وہ۔ میں اسے تلاش تو کیا ہے لیکن مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ اب مجھے اس کتاب کی تلاش ہے۔ اکبر، اگر وہ مل گئی تو تمہارا مسئلہ فوراً حل ہو جائے گا۔ ماموں اس کتاب کو ضرور ڈھونڈیے، اکبر نے پرجوش لہجے میں کہا۔ آپ کہیں تو میں کسی دن آ جاؤں، میں آپ کے ساتھ مل کر تلاش کروا لوں گا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ گھر میں ہر اس جگہ ڈھونڈ چکا ہوں جہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔ بس ایک الماری رہ گئی ہے۔ اس الماری میں زیادہ تر کتابیں ہی بھری ہوئی ہیں جو میں علی گڑھ سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ ان میں دادا کی عطا کردہ کتابیں بھی خاصی ہیں۔ وہ عملیات کی کتاب بھی انہی میں ہوگی۔ الماری میں تالا پڑا ہوا ہے اور اس کی چابی نہیں مل رہی۔ اب اس تالے کو توڑنا پڑے گا۔ ماموں نے کہا۔ آپ تالا نہ توڑیں، میں ایسا کرتا ہوں، کسی تالے والے کو بلا کر لاتا ہوں، وہ گھر آ کر چابی بنا جائے گا۔ اکبر نے تجویز پیش کی۔ ایسا ہو جائے تو اچھا ہے، ماموں نے کہا۔ ویسے وہ تالا اتنی آسانی سے ٹوٹنے والا ہے بھی نہیں، لیور والا تالا ہے اور وہ بھی علی گڑھ کا۔ دوسرے دن صبح اکبر لیاقت آباد سے ایک تالے والے کو پکڑ لایا۔ ماموں فرقان دکان پر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اکبر کو دیکھ کر انہوں نے دکان پر جانا ملتوی کر دیا۔ تالے والے نے الماری کے تالے کو ہاتھ میں لے کر معائنہ کیا، پھر الٹ پلٹ کر ایک نظر دیکھا اور ماموں کو دیکھ کر مسکرا کر بولا، بڑا ہی زبردست تالا ہے جناب، اس کی چابی بن جائے گی۔ ماموں کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اکبر نے پوچھا، میاں آپ دکان پر تو کہہ رہے تھے تالا بے شک چابی نہ بنے، بس تالا کھل جائے۔ تالے والے نے مسکرا کر کہا اور اکبر کو ترچھی نظروں سے دیکھا۔ ہاں، کوئی حرج نہیں، ماموں فرقان بولے، چابی بے شک نہ بنے مگر یہ کھل جائے۔ ارے صاحب، آپ تو فکر ہی نہ کریں، جمن تالے والا آپ کے گھر آیا ہے، اب تالا بھی کھلے گا اور چابی بھی بنے گی۔ یہ کہہ کر جمن تالے والے نے اپنی جیب سے ماسٹر کی نکالی، پھر اس چابی کو تالے میں ڈال کر حرکت دی تو وہ فوراً ہی کھل گیا۔ ارے واہ جمن میاں، آپ نے تو کمال کر دیا، اکبر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ پھر 5 منٹ میں جمن تالے والے نے گھس گھسا کر اس کی نئی چابی بنا دی اور اپنا معاوضہ لے کر رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد ماموں فرقان نے الماری کھولی۔ یہ الماری کیونکہ ایک عرصہ دراز سے بند تھی، اس لیے اس کے اندر خاصے کیڑے مکوڑے موجود تھے۔ یہ الماری دیوار میں بنی ہوئی تھی، اس میں 3 خانے تھے، ان 3 خانوں میں کتابیں ہی کتابیں تھیں، ساری کتابیں پرانی اور دیمک زدہ تھیں۔ ماموں فرقان نے ایک ایک کر کے سارے خانے دیکھ ڈالے، لیکن عملیات کی وہ کتاب جس کی انہیں سخت ضرورت تھی کہیں نظر نہ آئی۔ اکبر کو ماموں فرقان کی تلاش سے تسلی نہ ہوئی تو اس نے بھی الماری کی کتابیں خالی کی اور ایک ایک کر کے انہیں دوبارہ الماری میں رکھا۔ نتیجہ دھاگ کے وہی 3 بات، وہی ایک کتاب الماری میں موجود نہ تھی۔
ماموں فرقان کو قوی امید تھی کہ وہ کتاب اس الماری میں ضرور ہوگی۔ اسے الماری میں نہ پا کر انہیں سخت مایوسی ہوئی اور یہ آخری امید ٹوٹ گئی۔ ماموں فرقان سے زیادہ اکبر کا دل ٹوٹا، اس کے چہرے پر اداسی پھیل گئی۔ ماموں اب کیا ہوگا؟ اس نے مایوسی سے کہا۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ نے چاہا تو کوئی نہ کوئی راہ نکل آئے گی۔ ماموں، یہ لوگ جو شہر کے مختلف علاقوں میں بیٹھے ہیں، خود کو پروفیسر اور ماہر عملیات کہتے ہیں، کیا ان سے رجوع نہ کیا جائے؟ ارے نہیں، ان کے چکر میں نہ پڑنا، یہ سب ڈھونگی ہیں، لوٹنے کھسوٹنے والے، ماموں فرقان نے سختی سے کہا۔ پھر ماموں، اکبر کو کوئی راستہ نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ میں دکان پر بیٹھا اکثر لوگوں سے معلومات حاصل کرتا رہتا ہوں۔ ایک دو لوگوں نے بتایا ہے، مگر جب تک پوری معلومات سامنے نہیں آئیں گی میں ان لوگوں میں سے کسی سے نہیں ملوں گا۔ ماموں، اب یہ کارروائی ذرا تیز کر دیں۔ ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو، حالات اب تو زیادہ ہی سنگین ہو گئے ہیں۔ ایک دو دن میں تمہاری طرف آؤں گا انشاءاللہ، اس وقت ضرور میرے ساتھ تمہارے لیے کچھ نہ کچھ ہوگا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ صحیح آدمی کا پتہ لگانا سب سے مشکل کام ہے۔ اچھے اور نیک لوگ چھپے رہتے ہیں، خود کو ظاہر نہیں کرتے۔ اگر وہ خود کو ظاہر کر دیں تو ضرورت مندوں کا ان کے گرد ہجوم اکٹھا ہو جائے۔ سایہ دور کرنے والے عملیات بہت مشکل ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے جان جوکھوں میں پڑ جاتی ہے۔ اگر عمل میں ذرا سا نقص رہ جائے تو معاملہ الٹ ہو جاتا ہے۔ عمل کرنے والے کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے اچھے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے خود کو چھپا کر رکھیں۔ ماموں نے اسے سمجھایا۔ کمال ہے ماموں، اچھے لوگ سامنے آتے نہیں اور جو سامنے ہیں وہ اچھے ہیں نہیں، پھر میرے جیسے لوگ کیا کریں؟ اکبر نے بڑے ہی آرزادہ لہجے میں کہا۔ ماموں کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، صبر کرو بیٹا، صبر۔ ماموں، اب مجھ سے صبر بھی نہیں ہوتا، میری نیلم قید میں ہے۔ آپ کہتے ہیں صبر کروں، اب نہیں ہوتا نا مجھ سے صبر۔ یہ کہہ کر اکبر ماموں فرقان کے گھر سے بھی نکل آیا۔ ماموں فرقان، ممانی، ریحانہ، شمسہ سبھی نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں رکا۔ مین روڈ پر پہنچ کر اس نے ایک ٹیکسی روکی اور جلدی سے ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے گردن گھما کر دیکھا اور پوچھا، کدھر جائیں گے صاحب؟ اکبر سوچ میں پڑ گیا۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھ تو گیا تھا لیکن اس کا ذہن اس وقت معاف تھا۔ اعصابی دباؤ ایک دم بڑھ گیا تھا۔ پہلے خیال تھا کہ گلشن کا کہے، لیکن پھر گھر جا کر کیا کرے گا؟ اس نے سوچا کہیں گھومنے چلتے ہیں، سمندر سے اسے عشق تھا۔ فوراً ہی اس کے ذہن میں کلفٹن کا خیال آیا۔ پھر اس نے مزید سوچے بغیر ٹیکسی ڈرائیور سے کہا، بھائی کلفٹن چلو۔ اچھا صاحب، یہ کہہ کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور پھر میٹر ڈاؤن کر دیا۔ آج سردی زیادہ نہ تھی پھر بھی کلفٹن پر رش نہ تھا۔ وہ دیوار پر بیٹھ گیا، سامنے وہ جہاز تھا جو ریت میں دھنسا ہوا تھا۔ اس نے سوچا اس کی زندگی کا جہاز بھی تو اسی طرح ریت میں دھنس گیا ہے، کوئی نہیں جو اس جہاز کو ریت سے نکال کر زندگی کے سمندر میں رواں دواں کر دے۔ جب وہ ٹیکسی میں بیٹھا کلفٹن کی طرف آ رہا تو اس کے دل پر گھٹا سی چھائی تھی۔ اپنی بے بسی کا احساس اسے بار بار ہو رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ رہے تھے۔ وہ ان آنسوؤں کو بڑے ہی صبر سے پی جاتا، لیکن اس وقت دیوار پر بیٹھ کر اس ریت میں دھسے ہوئے جہاز کا نظارہ کرتے ہوئے بے اختیار اس کے جسم پر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اکبر نے کوٹ کی جیب سے رومال نکال کر اپنی آنکھوں کو صاف کیا، تبھی پیچھے سے آواز آئی، اکبر روتا کیوں ہے؟ اکبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کوئی ملنگ تھا۔ اس نے ایک میلا اور پھٹا ہوا تہبند باندھ رکھا تھا۔ اس کے جسم پر قمیض نہ تھی، کالی داڑھی، چمکتی آنکھیں، کشادہ پیشانی اور سامری رنگت۔ روتا کیوں ہے بیٹا؟ اس نے ایک انگلی اٹھا کر اکبر سے پوچھا۔ کچھ نہیں بابا، یہ کہہ کر اکبر نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک 5 کا نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ لو۔ نہیں چاہیے ہمیں تیرا یہ نوٹ۔ وہ جیسے غصے میں آ گیا۔ کم ہے اور دوں؟ 10 لے لو۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے بچہ، ہماری بات کو غور سے سن، جا مزار پہ جا۔ یہ کہہ کر وہ ملنگ ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہاں نہ رکا۔ بابا سنو تو، سنو نا۔ اکبر کے ہاتھ میں 5 روپے کا نوٹ دبا رہ گیا۔ کچھ دیر بعد سمندر کی لہروں کو ایک دوسرے کے تعاقب کرتے دیکھتا رہا اور اس ملنگ کے رویے کو غور کرتا رہا۔ عجیب فقیر تھا، اس نے پیسے بھی نہ لیے
اور مزار کی طرف اشارہ کر کے چلا گیا۔ اکبر کے دل میں ایک خیال آیا اور پھر وہ خیال گہرا ہوتا گیا، کیوں نہ وہ مزار کی طرف جائے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور مزار کی طرف چل دیا۔ مزار کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے دل کی عجیب سی کیفیت تھی۔ اور اس کے دل میں ایسا خیال آتا تھا جیسے اسے آزادی ملنے والی ہو۔ مزار پر اس وقت کوئی خاص رش نہ تھا۔ اس نے ایک کونے میں کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھی اور اللہ سے دعا مانگی۔ اس عالم کے رب، دوسرے عالموں کے رب، سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کرنے والے رب، دن کو رات اور رات کو دن میں تبدیل کرنے والے رب، اے اللہ تو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ میں نے ہمیشہ تجھ سے مانگا، تجھی سے مانگوں گا۔ اے انسانوں اور جنوں کو بنانے والے، مجھے اس جن سے نجات دلا دے۔ اے اللہ مجھ پہ رحم کر، تو ہی تو کریم ہے، تو ہی تو بخشنے والا ہے۔ اس کے ہاتھ دعا کو اٹھے ہوئے تھے، آنکھیں بند تھیں، آنسو رخساروں پر بہہ رہے تھے، اور وہ دھیرے دھیرے اپنے رب سے باتیں کر رہا تھا، اس رب سے جو انسان کو اس کی شہرت سے بھی قریب ہونے کا بتاتا ہے، جو سب کی سنتا ہے، جو سب کو دیکھتا ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، جو بہتے دریاؤں میں سے ہے، گرتے آبشاروں میں ہے، اونچے پہاڑوں میں ہے، ہر جگہ کہاں نہیں ہے وہ۔ دعا کر کے اس نے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر پھیرے، خاموشی سے مزار کے باہر آ گیا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے سامنے اس کی نظر پڑی تو ملنگ ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ ملنگ اکبر کو بڑی ہی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ جب اکبر اس کے نزدیک پہنچا تو ملنگ نے اپنے برابر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، آ بیٹھ۔ اکبر نے اس کے برابر بیٹھنے میں ذرا بھی دیر نہ لگائی، آ گیا مزار پر۔ بابا آپ ہی نے تو کہا تھا، اکبر نے کہا۔ مزار میں جا کر تو نے کیا کیا؟ ملنگ نے پوچھا۔ میں نے فاتحہ پڑھی، اپنے رب سے دعا مانگی، اکبر نے بتایا۔ کس بات کی دعا؟ اس جن سے نجات کی دعا جس نے میری بیوی کو قید کر لیا ہے۔ تو کبھی ملیر گیا ہے؟ ملنگ نے اچانک پوچھا۔ نہیں، کبھی نہیں گیا۔ پھر تو ملیر جا، وہاں املی والے بابا سے مل، راستہ دکھانے والا تو اللہ ہے، نجات دلانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ کیا عجب کہ تجھے اس کے نزدیک اس کے ذریعے نجات مل جائے۔ بس اب جا، مجھے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ یہ کہہ کر ملنگ نے اکبر کو جانے کا اشارہ کیا اور خود بھی اس کے جانے کے انتظار کیے بغیر مزار کی سیڑھیاں تیزی سے چڑھتا ہوا غائب ہو گیا۔ اسے کچھ دیر اوپر جاتے دیکھتا رہا۔ جب مزار میں وہ غائب ہوا تو اکبر سیڑھیاں اترنے لگا۔ اکبر کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ کیا ماجرا تھا۔ اکبر نئی روشنی کا لڑکا تھا، ان قلندروں، ملنگوں اور فقیروں کی دنیا کا اسے کچھ علم نہ تھا۔ اسے معلوم نہ تھا یہ لوگ دنیا سے بے خبر ہوتے ہوئے بھی کتنے باخبر ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے سامنے کوئی دیوار نہیں ہوتی، یہ جہاں تک چاہے دیکھ سکتے ہیں، جہاں تک چاہے جا سکتے ہیں۔ اکبر کو ان قلندر قسم کے فقیروں سے زیادہ دلچسپی نہ تھی۔ وہ انہیں ادھر ادھر سڑکوں کے فٹ پاتھوں پر لیٹے بیٹھے دیکھتا اور ان کے قریب سے گزر جاتا تھا۔ آج بھی اس کا ذہن اس واقعے کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ وہ معمول کے مطابق یہاں سے سرسری طور پہ گزر جانا چاہتا تھا۔ وہ اس سارے واقعے کو کسی مجذوب کی بڑھ سے زیادہ اہمیت نہیں دینا چاہتا تھا۔ ہاں ایک بات ضرور اس کے دماغ میں ہتھوڑے برسا رہی تھی کہ اگر یہ سب محض اتفاق تھا تو ملنگ نے ساحل سمندر سے مزار تک تعاقب کیوں کیا تھا؟ بے شک وہ اس کی بات کو اہمیت دے یا نہ دے، یہ اس کا اپنا مسئلہ تھا۔ یہ واقعہ اتفاقی ضرور تھا لیکن اتنا غیر اہم ہرگز نہ تھا۔ وہ مزار سے ٹیکسی میں بیٹھ کر اپنے گھر پہنچ گیا۔ شام جو اپنے پر سمیٹ رہی تھی، رات اپنے پر کھول رہی تھی۔ مغرب کے وقت ویسے بھی ہر سو سناٹا چھا جاتا ہے، ہر طرف ایک اداسی سی ہو جاتی ہے، شاید یہ سورج ڈوبنے کا رد عمل ہوتا ہے۔ جبکہ صبح سورج نکلتا ہے تو ایک خوشی کا اثر ہوتا ہے، دنیا جاگتی ہے۔ اس وقت گھر میں بھی سناٹا تھا۔ دروازہ راجدہ نے کھولا اور خاموشی سے بغیر کچھ کہے اس کے ساتھ اندر آ گئی۔ گھر کا سامان کافی حد تک سیٹ ہو چکا تھا، بس چھوٹی موٹی رد و بدل ہوتی رہتی تھی۔ صابرہ اس میں لگی ہوئی تھی اور بابا اس کی مدد کر رہا تھا۔ اکبر ٹی وی لان میں پڑے ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ بہت ہی تھکا سا تھا۔ بھائی چائے لاؤں آپ کے لیے؟ راجدہ نے پوچھا۔ اکبر منہ سے تو کچھ نہ بولا لیکن سر اس بات میں ہلا دیا۔
क्या हुआ बेटा? साबरा उसके नज़दीक बैठते हुए बोली। किस चीज़ का अम्मी? अकबर ने पूछा। तुम मामू की तरफ गए थे बेटा, वो किताब मिली कि नहीं? पहले तो ये बताओ, अलमारी का ताला भी खुला था या नहीं? अलमारी तो अम्मी खुल गई थी, मगर वो किताब न मिली, अकबर ने बताया। अरे ये तो बहुत ही बुरा हुआ। साबरा ने अपने हाथ मसले। हाँ, मामू खुद भी बहुत परेशान थे। उन्हें कभी उम्मीद थी कि वो किताब अलमारी से ज़रूर मिल जाएगी, अकबर ने कहा। फिर अब वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? साबरा ने पूछा। उन्होंने हस्ब मामूल मुझे सब्र करने को कहा है। अकबर ने फीकी मुस्कुराहट से माँ को देखा। सब्र तो किए बैठे हैं बेटा, साबरा ने ज़रा खफकी से कहा। वो कह रहे थे कोई अच्छे आमिल को ढूंढ रहे हैं, अकबर ने मजीद बताया। कब तक मिल जाएगा आमिल? साबरा ने फिर सवाल किया। अल्लाह ही बेहतर जानता है अम्मी। अकबर ने ठंडी सांस भरी। बाबर भी कोशिश कर रहे हैं, शायद कोई निजात दहंदा मिल ही जाए, साबरा ने बताया। निजात दहंदा का सुनकर अकबर को फौरन क्लिफ्टन वाले मलंग का ख्याल आया। अम्मी, आज मैं क्लिफ्टन गया था, वहाँ मुझे एक फ़कीर मिला। मैं दीवार पर बैठा रेत में धंसे हुए जहाज़ को देख रहा था। पीछे से किसी ने पुकारा। मैंने मुड़कर देखा तो एक फ़कीर को पाया। मैंने जेब से 5 का नोट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने सख्ती से कहा, नहीं चाहिए हमें तेरा नोट। मैं समझा शायद ये पैसे कम हैं, इसलिए वो लेने से इनकार कर रहा है। मैंने फिर 10 रुपये देने की कोशिश की तो उसने फिर इसी गुस्से से कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए बच्चा, जा मज़ार पर जा। ये कहकर वो फ़कीर चला गया। मैंने इस फ़कीर को कोई अहमियत न दी, आराम से बैठा रहा। फिर जाने क्यों बार बार दिल मज़ार की तरफ जाने को मचल रहा था। आखिर में कदे बेचैन होकर मज़ार की तरफ चल ही दिया। अकबर भाई चाय। राइजा ने अकबर की तरफ चाय की प्याली बढ़ाते हुए कहा। राइजा, तेरे अब्बू कहाँ हैं? साबरा ने पूछा। वो ड्राइंग रूम में है, तस्वीर लगा रहे हैं, ज़रा उन्हें भेज, साबरा ने कहा। अकबर समझ गया कि साबरा बाबर को क्यों बुला रही है। बाबर को भी ये दास्तान सुनवाना चाहती थी। तो अकबर ने चाय का घूंट भरा और बाबर के आने का इंतज़ार किया। हाँ भाई, क्या हुआ? बाबर ने आते ही पूछा। इधर आइए जल्दी से, साबरा ने सोफे की तरफ इशारा किया। अकबर आज क्लिफ्टन गया था, वहाँ उसे एक फ़कीर मिला। अकबर, ज़रा फिर से सुनाओ। अकबर ने दोबारा जहाँ तक साबरा को सुनाया था सुना दिया। ये बात कि वो दीवार पर बैठा रो रहा था और उस मलंग ने अकब से आकर उसे पुकारा कि रोता क्यों है। साबरा से छुपा ली थी ये बात उसने बाबर को भी ना बताई। ये बात वो कैसे बताता? ये बात बताने वाली थी भी कहाँ? मज़ार तक जाना, वहाँ दुआ मांगना, वापस होना, मलंग के मिलने और इमली वाले बाबा का पता बताने तक अकबर ने सारा वाक़या कह सुनाया। सारी बात सुनकर बाबर ने कहा, बड़ी ही हैरत में डालने वाली बात है। अब्बू, हैरत में डालने वाली बात तो है, और ये बात इसी है कि इस वक्त जब फ़कीर मेरे कुछ बताए बगैर जिन का जिक्र करता, तब ज़्यादा हैरत होती। इमली वाले बाबा का पता बताता। अकबर इस वाक़े को अहमियत देने के लिए तैयार न था। बेटा, क्या हर्ज है अगर तुम ले चले जाओ? साबरा ने उसे तरगीब दी और अपने शौहर से तायद चाही। क्यों जी? हाँ, जाने में तो कोई हर्ज नहीं। मेरा ख्याल है वो इस इलाके का मशहूर आदमी होगा, पता ढूंढने में कोई दिक्कत पेश ना आएगी। बाबर ने कहा। ठीक है अब्बू, मैं किसी दिन जाकर इमली वाला बाबा से मिल आऊँगा, अकबर ने कहा। अपने साथ किसी दोस्त को लेकर जाना, तुमने तो इलाका देखा भी नहीं है, या कहो तो मैं चलूँ? नहीं अब्बू, आप जहमत ना करें, मैं अपने साथ किसी दोस्त को ले जाऊँगा। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं, मैं कर लूँगा आसानी से, अकबर ने अपने बाप को यकीन दिलाया। फिर अकबर ने कुछ देर घर में आराम किया। इसके बाद घर से निकल आया। उसने अपने एक दोस्त तारिक के घर का रुख किया। अकबर के घर से निकलने के बाद फुरकान मामू आ गए। उन्होंने नया घर देखना था, दूसरा उन्हें अकबर की फिक्र थी। वो जिस मूड में उनके घर से निकला था वो उनके लिए बाइस तशवीश था। घर में दाखिल होकर पहले उन्होंने घर का एक चक्कर लगाया, नए मकान की तारीफ की और फिर अकबर के बारे में पूछा। अकबर कहाँ है? वो मामू आपके आने से कुछ देर पहले निकला है, अपने किसी दोस्त की तरफ गया है। भाई, इस वक्त मैं ख़ास तौर से उसके लिए आया था, मामू फुरकान ने कहा। क्यों मामू, खैरियत? इस मर्तबा बाबर ने पूछा। भाई, वो मेरे घर से नाराज़ होकर निकला था, मैंने सोचा जाकर इससे माजरत कर लूँ। मामू, आप कैसी बातें कर रहे हैं? उसके एक हाथ लगाया होता आपने, वो ठीक हो जाता। भाई, इसमें इसका भी कोई कसूर नहीं, अगर उसकी जगह मैं होता तो शायद मेरा भी यही रद्द अमल होता।
اب آدمی کب تک صبر کرے؟ آخر صبر کی بھی کوئی حد ہونا چاہیے۔ اکبر بیچارے نے تو کچھ ضرورت سے زیادہ ہی صبر کر لیا ہے۔ ماموں فرقان نے دکھی لہجے میں کہا۔ ماموں میری بات سنیں، صابرہ نے کہا۔ بابر آپ ماموں کو وہ قصہ سنائیے نا۔ کیا ہوا بھائی، خیریت تو ہے؟ اچھا وہ کیسے؟ ماموں فرقان نے سوال کیا۔ آپ کے گھر سے نکل کر وہ ادھر آنے کے بجائے سیدھا کلفٹن چلا گیا۔ وہاں اسے ایک فقیر ملا۔ اس نے اسے مزار پہ جانے کی ہدایت کی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مزار کی طرف گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی نادیدہ طاقت اسے مزار میں دھکیل رہی ہے۔ مزار سے فاتحہ اور دعا مانگ کر جب وہ نیچے آیا تو اسے فقیر دوبارہ ملا۔ اس نے اسے اپنے نزدیک بٹھایا اور ملیر میں کسی املی والے بابا کا پتہ بتایا کہ وہ اس سے جا کر ملے اور ان کے ذریعے ممکن ہے اس جن سے نجات مل جائے۔ بابا نے اس ملاقات کی رودات بیان کی، پھر ماموں فرقان سے پوچھا، ماموں آپ نے کسی املی والے بابا کا نہ ہے؟ نہیں، میرے علم میں تو کوئی نہیں ہے، لیکن میں معلوم کر لوں گا۔ ملیر کے کئی لوگوں سے واقفیت ہے میری، میں ان سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ ماموں آپ کا کیا خیال ہے؟ اکبر کو اس بابا سے جا کر ملنا چاہیے۔ ہاں ہاں ضرور، کیا عجب نجات کا راستہ مل جائے۔ ابھی باتیں ہو رہی تھی کہ گھر کی بیل بجی۔ راجدہ دروازے پر گئی۔ بابر کا خیال تھا کہ اکبر آیا ہوگا، لیکن دروازے پر اکبر نہ تھا۔ راجدہ نے آ کر بتایا، ابو چوکیدار گل خان آیا ہے۔ اچھا وہ کیسے آیا؟ بابر کو حیرت ہوئی۔ بابر کے ساتھ ماموں فرقان بھی گیٹ پر پہنچے۔ گل خان نے بڑے ہی احترام سے سلام کیا اور پھر جھجکتے ہوئے بولا، صاحب جی آپ نے کہا تھا خالی مکان کا خیال رکھوں، لیکن صاحب جی وہ گھر خالی کدھر ہے؟ ادھر تو وہ رہتا ہے، کوئی ہے اندر۔ گل خان یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ادھر کوئی نہیں ہے، ہم ادھر ہی رہتے ہیں، بابر علی نے بتایا۔ نہیں صاحب، ادھر ضرور کوئی رہتا ہے، رات کو گھر کی ساری بتیاں جل جاتی ہیں۔ صبح صبح اندر سے فرش دھونے کی آواز آتی ہے، پانی بہہ کر باہر آتا ہے۔ دروازے پر باہر تالا پڑا ہے، ہم نے کسی کو اندر جاتے اور باہر آتے نہیں دیکھا۔ صاحب ادھر کون رہتا ہے؟ گل خان وہاں کوئی نہیں ہے، یہ تمہارا وہم ہے۔ بجلی کا رات کو جلنا صبح کو بجھنا ہمارا وہم ہے؟ حقیقت ہے صاحب، حقیقت، آپ ہمارے ساتھ چل کر دیکھو، اس وقت گھر کی ساری بتیاں جلتی ہیں۔ گل خان نے جو دیکھا تھا وہ صحیح تھا۔ وہ اپنی بات پر اڑا رہا اور بابر کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ گل خان کو کیسے سمجھائیں، اس جن کا تذکرہ کریں یا نہ کریں۔ تب ماموں نے بابر کو اشارہ کیا وہ تھوڑا بہت اس مکان کے بارے میں بتا دے۔ ماموں فرقان کی ہدایت پر بابر نے گل خان کو بتایا، مکان پر سایہ ہو گیا ہے، اسی لیے ہم لوگوں نے وہ گھر خالی کر دیا ہے۔ تم اس گھر سے دور رہو اور اس کے اندر جھانکنے یا اندر جانے کی کوشش نہ کرو۔ اس ہدایت کو سن کر گل خان خاموشی سے واپس چلا گیا، لیکن اس کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اسے بابر کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ اسے بابر کی بات پر واقعی یقین نہیں آیا تھا۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ گھر میں کوئی سایہ ہے جو گھر کی بتیاں جلاتا ہے، بجھاتا ہے، گھر کی صفائی دھلائی کرتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ گل خان کوئی 40 کے پیٹھے میں تھا۔ وہ 14-15 سال کی عمر میں کراچی آیا تھا، پھر یہیں کا ہو کر رہ گیا تھا۔ اتنی عمر اس نے مختلف علاقوں میں اور بنگلوں میں چوکیداری کرتے ہوئے ہی گزاری تھی۔ اس نے آج تک کراچی کے کسی بنگلے یا علاقے کے بارے میں یہ نہیں سنا کہ یہاں جن بھوت رہتے ہیں۔ آج اسے پہلی بار کسی نے بتایا اس بنگلے میں جن کا سایہ ہے، ساتھ یہ تاکید بھی کی تھی کہ وہ اس گھر سے دور رہے۔ یہ جن والی بات اس کے گلے سے ہرگز نہیں اتری۔ وہ ایک مضبوط جسم اور مضبوط قوت ارادی کا مالک تھا، جس کا پورا اور دھن کا پکا۔ اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ وہ اس مکان سے ہرگز دور نہیں جائے گا، بلکہ آس پاس رہ کر اس کا مشاہدہ کرے گا اور اگر ممکن ہوا تو اس گھر کی دہلیز پھلانگ کر اندر بھی چلا جائے گا۔ وہاں جا کر دیکھے گا جن گھر کے کس کونے میں بیٹھا ہے۔ اسے یہ بات معلوم تھی کہ اندر سے پورا گھر کھلا ہوا ہے، صرف مین گیٹ پر تالا پڑا ہے۔ گل خان کی سیدھی کھوپڑی میں جو الٹی بات سما گئی تھی، اب اسے نکالنے والا کوئی نہ تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مضبوط لاٹھی تھی جس سے وہ گلی کے کتوں کو دھمکایا کرتا تھا یا پھر بجلی کے کھمبوں کو بجایا کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا اس طرح چور بھی ڈرے رہتے ہیں اور مکین بھی ہوشیار ہو جاتے ہیں، لیکن یہ محض اس کا خیال تھا۔ اس کے کھمبوں کو بجانے کے باوجود چور اپنا کام کر جاتے اور مکین سوتے رہ جاتے۔
لاٹھی کے علاوہ اس کی واسکٹ کی جیب میں ایک لمبا سا چاقو بھی تھا۔ یہ چاقو اس کے پاس بہت عرصے سے تھا۔ یہ چاقو بھی کسی چوری پر استعمال نہیں ہوا تھا، البتہ دن میں پھل اور سبزی کاٹنے کے لیے ضرور استعمال ہوتا تھا۔ گل خان نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ وہ ایک غریب علاقے میں ایک نیم پختہ مکان میں رہائش پذیر تھا۔ رات کی چوکیداری کے بعد وہ کوئی 7-8 بجے تک اپنے گھر پہنچتا، پھر آرام سے کر کے شام کو اپنے علاقے سے نکلتا اور مغرب کے وقت اس علاقے میں آ جاتا جہاں کی چوکیداری اس کے ذمہ تھی۔ اس علاقے میں ایک پان کا کھوکھا تھا۔ کلو پنواڑی سے اس کی خاصی دوستی تھی۔ وہ مغرب کی نماز پڑھ کر کلو کے پاس آ بیٹھتا۔ تھوڑی سی گپ شپ کے بعد وہ ایک ہوٹل سے رات کا کھانا کھاتا اور دوبارہ کلو کے پاس آ بیٹھتا۔ پھر وہ اس وقت تک وہاں رہتا جب تک کلو اپنی دکان بند نہ کر جاتا۔ یہ دکان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی گل خان کی تھی۔ کلو کی دکان بند کر جانے کے بعد وہ موتی جڑی ہوئی ڈبیا سے نسوار نکال کر اپنے منہ میں ڈالتا اور لاٹھی پکڑ کر علاقے کا گشت شروع کر دیتا۔ بابر علی کا نیا گھر کلو پنواڑی کی دکان سے زیادہ دور نہ تھا۔ کلو پنواڑی کی دکان خالی گھر کے نزدیک ہی تھی۔ نماز کو جاتے اور ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے اس گھر کے سامنے سے گزرنا پڑتا تھا۔ یہی وجہ تھی اس گھر کی روشنیاں گل خان کی نظر میں آ گئی تھیں۔ بابر علی سے مل کر وہ سیدھا کلو پنواڑی کے پاس پہنچا۔ اس نے کلو سے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ کلو یہ بات سن کر بہت ہی ہنسا، بولا، گل خان کیا فضول بات کرتے ہو؟ آج کے زمانے میں جن اور بھوت کہاں، اور وہ بھی کراچی کے گھروں میں؟ یہاں کے بچے ہی بڑے شریر ہیں، شیطان بھی ان سے پناہ مانگتا ہوگا، بھلا جن ان کے درمیان کہاں رہے گا؟ لیکن کلو صاحب بولتا ہے ادھر جن ہے، تم اس گھر سے دور رہو۔ گل خان نے بحث کی۔ اچھا یہ بات ہے تو رات کو چلیں گے دونوں، میں نے کبھی جن نہیں دیکھے، میں بھی ذرا دیکھ لوں گا۔ پھر گل خان اور کلو پنواڑی رات گئے تک اس موضوع پر باتیں کرتے رہے، ہنستے رہے۔ کبھی کوئی راہگیر کمبل اوڑے ادھر سے گزرتا تو کلو نعرہ لگاتا، گل خان دیکھ جن جا رہا ہے۔ آج خاصی سردی تھی، بادل اچھے چھا گئے تھے۔ کوئی 11:30 بجے کے قریب کلو نے دکان بند کی اور پھر دونوں خالی گھر کی طرف چل دیے۔ کلو تقریباً اس کا ہم عمر تھا، لیکن جسامت کے اعتبار سے اس کے ہم پلہ نہ تھا۔ وہ دبلا پتلا جبکہ گل خان اچھے قد کاٹ کا آدمی تھا۔ وہ باتیں کرتے بالآخر خالی گھر کے سامنے پہنچ گئے۔ گھر کی ساری بتیاں روشن تھیں۔ گل خان نے پھاٹک کی جھرری میں سے اندر جھانک کر دیکھا۔ اس جھرری میں جہاں تک نظر آتا تھا وہاں کوئی نہ تھا، ہر سو سناٹا تھا۔ اندر تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ گل خان گیٹ کو لاٹھی سے بجاؤ، کلو نے مشورہ دیا۔ گل خان نے فوراً اپنی لاٹھی سیدھی کی اور زور زور سے گیٹ پر مارنے لگا۔ اس وقت رات کے 12 بجنے والے تھے۔ سڑک پر دور دور سناٹا تھا۔ گیٹ بجنے کی آواز دور تک گونجی۔ بس کلو نے گل خان کو روکا۔ ذرا ٹھہرو، اب اندر جھانک کر دیکھتے ہیں، لیکن اس گیٹ سے کچھ نظر نہیں آیا۔ دیوار کی طرف آ جاؤ، میں تمہیں سہارا دیتا ہوں، تم دیوار پر چڑھ جاؤ۔ ٹھیک ہے، گل خان نے دیوار کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ کلو کی مدد سے دیوار پر چڑھ گیا۔ اس نے دیوار پر بیٹھ کر دور تک دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اسے اندر کوئی نظر نہ آیا۔ اندر گھر کا دروازہ اور کھڑکیاں بند تھیں، لیکن پردوں کے پیچھے سے روشنی چھن چھن کر آ رہی تھی۔ کلو، اندر تو کوئی نہیں، دروازہ بھی بند ہے۔ گل خان، شور مچاؤ، پوچھو اندر کوئی ہے؟ گل خان نے کلو پنواڑی کی ہدایت پر نعرہ لگایا، ارے اندر کوئی ہے، باہر آؤ، باہر۔ کوئی نہیں نکلا۔ کلو پنواڑی نے پوچھا، نہیں، کوئی نہیں نکلا۔ کلو کوئی بدبخت نہیں نکلا۔ گل نے پھر اور غصے میں کہا، اچھا پھر تم خود کود جاؤ اندر سے گیٹ کی کھڑکی کھولو، ہم دونوں اندر چلتے ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر گل خان دیوار کے اس پار کود گیا اور ادھر سے کوئی آواز نہ آئی۔ کلو پنواڑی فوراً گیٹ کی طرف بھاگا اور زور سے چیخا، گل خان آتا ہے۔ گل کی آواز اندر سے آئی۔ خیریت تو ہے؟ کلو نے پوچھا۔ ہاں وہ تو ہے، ادھر ہمارا قمیص کانٹوں میں پھنس گیا، ادھر سے گل خان بولا۔ پھر کلو پنواڑی کو گیٹ کی کھڑکی کھلنے کی آواز آئی۔ کھڑکی کھول کر گل خان نے سر باہر نکالا اور کلو پنواڑی سے مخاطب ہو کر بولا، آؤ اندر آؤ۔ کلو پنواڑی نے خاصا جھک کر کھڑکی کو پار کیا۔ گل خان نے کلو پنواڑی کے اندر آنے کے بعد کھڑکی بند کی اور چٹخنے لگا دی۔ اب دونوں نے گھر کے دروازے کی طرف رخ کیا۔ اندر پختہ راستے پر جانے کے بجائے وہ دونوں لان میں داخل ہوئے۔
लॉन के दरमियान और इसके तरफ में पौधे लगे हुए थे। लॉन से गुजरने के बाद वो घर के सदर दरवाजे पर पहुंचे। दोनों ने खामोशी से लॉन क्रॉस किया। अब बंद दरवाजे के पीछे सामने पहुंचकर इसके दिलों में थोड़ी सी धक्कड़ पकड़ शुरू हो गई। दरवाज़ा बजाने के लिए उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, पहल कौन करेगा। फिर गुल खान ने हिम्मत की, उसने दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ रखा तो दरवाज़ा थोड़ा सा खुल गया। अंदर से गुलाब के फूलों जैसी खुशबू का एक तेज झोंका आया। ये खाली मकान में गुलाब की खुशबू? कल्लू ने सवाल किया। अंदर गुलाब के पौधे रखे होंगे, गुल खान ने जवाब दिया। आओ देखते हैं। दरवाज़ा खोलकर दोनों अंदर दाखिल हो गए। अंदर रोशनी थी, राहदारी में कालीन बिछा था। दोनों कालीन पर चलते हुए अंदर जा पहुंचे। बाएं जानिब एक दरवाज़ा था जो बंद था। उस पर हाथ रखा तो खुल गया। गुल खान ने अंदर झांका। ये ड्राइंग रूम था, खूबसूरती से सजा, कालीन और कीमती सोफों से आरास्ता। फिर एक एक करके उन्होंने सारे कमरे झांक लिए। सारे घर में सामान था। ये मालूम ही न होता था कि घर खाली है, यहाँ से सामान ले जाया जा चुका है। पूरा घर सजा हुआ था, लेकिन घर में कोई जी रूह न था। इस घर में एक ऐसा दरवाज़ा भी था जो अंदर से बंद था। उन लोगों के हैंडल घुमाने के बावजूद वो नहीं खुला। गुल खान ने चाबी के सुराख में से अंदर झांक कर देखा, लेकिन अंदर कुछ नजर न आया। अंदर शदीद अंधेरा था। फिर उन लोगों ने इस बंद दरवाजे को छोड़कर किचन का रुख किया। वहाँ चूल्हे पर एक देचकी रखी हुई थी। इसमें सालन था, मुर्गी पकी हुई थी। एक रुमाल में चंद रोटियां, कुछ जूठे बर्तन भी रखे थे। एक कप रखा था जिसमें थोड़ी सी चाय थी। घर बावर्ची खाना बता रहा था इस घर में कोई मौजूद है, लेकिन घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कल्लू और गुल खान के लिए ये सारी चीज़ें हैरत का बाइस थी। वो एक दूसरे से नज़रों ही नज़रों में सवालों जवाब कर रहे थे। इनकी समझ में नहीं आ रहा था, जब घर खाली कर दिया गया था तो इसमें सामान कहाँ से आया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि बावर्ची खाने में खाने पीने की अशिया कैसे मौजूद थी। किचन में रखा फ्रिज भी खाने पीने के लवाजमात से भरा पड़ा था। फ्रिज में रखे हुए लाल लाल सेब देखकर कुल्लू पनवाड़ी का जी मचला। उसने एक सेब निकाल लिया और इसे मुंह मार कर सेब खाने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने मट्टी खा ली। इसने फौरन ही थूक दिया। इस खाए हुए सेब को वापस फ्रिज में रख दिया। क्यों, क्या हुआ? गुल खान ने पूछा। सेब है या मट्टी का डाला? कल्लू थूकता हुआ बोला। क्या कहते हो? गुल को यकीन न आया। चक्कर देख लो, तुम्हें यकीन नहीं तो। कल्लू ने पेशकश की। गुल खान ने सेब चखा तो उसे भी ऐसा ही महसूस हुआ जैसे मट्टी खा रहा हो। उसने भी फौरन ही थूक दिया और बोला, बदबख्त, सेब कैसा है? गुल खान, मेरे ख्याल से यहाँ से निकल चलो। पनवाड़ी ने अब घबराए हुए लहजे में कहा। क्या तुम्हें डर लग रहा है? गुल ने पूछा। नहीं, डर कैसा, पनवाड़ी ने हंसते हुए कहा। फिर वो दोनों किचन से निकल आए। टीवी लाउंज में पहुंचे। ट्रॉली पर एक चमकता हुआ टेलीविज़न रखा था और ट्रॉली के एक कोने में वीसीआर भी मौजूद था। कल्लू पनवाड़ी आगे बढ़कर चीज़ों को देखने लगा। इसी वक्त म्याऊं की आवाज़ सुनाई दी। दोनों ने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ दिखाई न दिया। चंद लम्हों बाद फिर सुनाई दिया, म्याऊं। ये आवाज़ अब की बार बहुत नज़दीक से आई थी। ये आवाज़ तो बिल्ली की है, लेकिन बिल्ली नज़र क्यों नहीं आ रही? कल्लू पनवाड़ी ने कहा। गुल खान ने ट्राली के पीछे झांका, सोफे के नीचे देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी नजर न आया। अब आवाज़ मुस्तकिल आने लगी, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। ओए बदबख्त, तू किधर है? सामने आ, गुल खान ने जोर से कहा। गुल खान को अगर ये मालूम होता कि वो इसको बदबख्त कहकर अपनी बदबख्ती को आवाज़ दे रहा है तो वो कभी ऐसा ना करता। खामोशी से कल्लू पनवाड़ी को इस घर से लेकर निकल जाता और फिर कभी इधर का रुख ना करता। तब वो ट्रॉली के पीछे से नमूदार हुआ। उसने अपनी लाल अंगारा आंखों से उसे घूर कर देखा और बोला, म्याऊं। इस आवाज़ में इतनी दहशत थी। काला बिल्ला। कल्लू पनवाड़ी की उस पर नज़र पड़ी तो वो 2 कदम पीछे हट गया। ये तो यहाँ छुपा है। वो काला बिल्ला अब ट्राली से निकलकर सामने आ चुका था। उसने कालीन पर अपने दोनों पांव टिकाए और झुककर एक लंबी अंगड़ाई ली। फिर अपनी नजरें गुल खान पर जमा दी। गुल खान बड़े ही दिल गुर्दे का मालिक था।
اس نے ڈرنا سیکھا ہی نہ تھا، لیکن اس وقت کالے بلے کی آنکھیں دیکھ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈ اترنے لگی۔ یا الہی، یہ کیا بلا ہے؟ اب کالے بلے نے گل خان کو دیکھ کر قرانا شروع کیا۔ اس کی غراہٹ خوف میں مبتلا کر دینے والی تھی۔ پھر اچانک اس نے گل خان پر چھلانگ لگائی اور اس کے کندھے پر سوار ہو گیا۔ گل خان کو توقع نہ تھی کہ اس میں اتنا وزن ہوگا۔ اس کے اندر گدھے سے زیادہ وزن تھا۔ گل خان اس کا وزن برداشت نہ کر سکا اور پیچھے کی طرف گر گیا۔ کالے بلے نے گل خان کے گرتے گرتے اس کے دائیں کان کی طرف اپنا منہ بڑھایا اور اس کا کان بھنبوڑ کر رکھ دیا۔ گل خان تکلیف کی شدت سے چیخا اور پھر اٹھ کر بھاگا۔ گل خان کا یہ حشر دیکھ کر کلو پنواڑی کی حالت تو پہلے ہی پتلی ہو گئی تھی۔ وہ بھی گل خان کے ساتھ دروازے کی طرف بھاگا۔ کلو کو بھاگتے دیکھ کر کالے بلے نے اس پر بھی چھلانگ لگائی اور اس کا بھی وہی حشر کیا جو گل خان کا کیا تھا۔ اس کا بھی کان بھنبوڑ کر اس کے جسم سے الگ کر دیا۔ کلو پنواڑی کالے بلے کے وزن کی وجہ سے منہ کے بل زمین پر گرا اور پھر اٹھ کر بھاگا۔ گل خان آگے تھا۔ وہ اپنے کٹے کان پر ہاتھ رکھے بہت تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ اب اسے یقین آ گیا تھا اس مکان کے مالک نے اس سے سچ کہا تھا۔ اس گھر میں آصف ہے، اس سے دور رہنا۔ اب دونوں کو پتہ چلا کہ آصف کیا ہوتا ہے، جن بھوت کا سایہ کسے کہتے ہیں۔ وہ چاہ رہے تھے کوئی سواری مل جائے تو کسی طرح انہیں ہسپتال پہنچا دے۔ ایک گشتی پولیس وین ادھر سے گزر رہی تھی۔ پولیس پارٹی نے دو بندوں کو بھاگتے دیکھا تو گاڑی ان کے سروں پر جا کر روکی۔ ایک پولیس والے نے للکارا، خبردار جو بھاگنے کی کوشش کی۔ وہ دونوں تو فوراً ہی رکے، جانتے تھے کہ اگر دونوں نہ رکے تو پولیس ان کا جن سے بھی برا حشر کرے گی۔ وہی تم لوگ واردات کر کے بھاگے ہو، پولیس نے انہیں لتاڑا۔ نہ جی نہ تھانے دار جی، میں کلو پنواڑی ہوں، نزدیک ہی میرا پان کا کھوکا ہے، یہ گل خان اس علاقے کا چوکیدار، ہم شریف لوگ ہیں جی۔ وہ آج کل شریف لوگ ہی واردات کرتے ہیں، اور یہ تم دونوں اپنے کانوں پر کیوں ہاتھ رکھے ہوئے ہو؟ ذرا اپنے ہاتھ تو ہٹاؤ، پولیس والے نے غصے سے کہا، اور جب دونوں نے اپنے کان سے ہاتھ ہٹائے تو وہاں کان ہی نہ تھے، خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ تب ان دونوں نے گھبرا کر پیش آنے والے واقعات کی تفصیل بیان کی۔ ان دونوں کے بیان کے مطابق ایک کالے بلے نے ان پر حملہ کر کے ان کے کان کاٹے تھے اور وہ گیٹ کی چھوٹی کھڑکی سے باہر آئے تھے، لیکن جب پولیس وین خالی گھر پہنچی تو وہ چھوٹی کھڑکی اندر سے بند تھی۔ اس کے علاوہ مکان اب تاریکی میں ڈوب چکا تھا، کوئی نہیں کہہ سکتا تھا اس مکان میں کوئی رہائش پذیر ہے۔ گیٹ پر ایک بڑا سا تالا بدستور بند تھا۔ پولیس پارٹی نے ان دونوں جھوٹوں کو اپنی وین میں ڈالا، ہسپتال سے ان کی مرہم پٹی کرائی اور تھانے کے لاک اپ میں بند کر دیا۔ وہ دونوں رات بھر حوالات کے ایک کونے میں پڑے کرہاتے رہے، اپنی قسمت کو کوستے رہے اور سوچتے رہے کہ انہوں نے خواہ خالی گھر پر شک کر کے خود کو عذاب میں مبتلا کر لیا۔ اگر اس گھر کی بجلیاں رات کو خود بخود جل جاتی تھی یا صبح کو اندر سے فرش دھونے یا کی آوازیں آتی اور پانی آتا تو آتا رہے، بجلی چلتی بجھتی رہے۔ اس کا کام چوکیداری کرنا تھا، نگرانی کرنا نہیں۔ ایک ذرا سے تجسس نے گل خان کو ایک کام سے محروم کیا اور ساتھ ہی اپنے دوست کو بھی مروا دیا۔ کلو بیچارہ بھی مفت میں کنکٹا ہو گیا۔ صبح ہو تو ان دونوں کو تھانے کے انچارج کے سامنے پیش کیا گیا۔ تھانے کا انچارج معصوم علی شاہ محض نام کا معصوم تھا، لوگ اسے ظالم شاہ کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ اس کے ظلم کی داستانیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اصل مجرم پہ ہاتھ نہ ڈالتا تھا، اگر غلطی سے کوئی بے گناہ پکڑا جائے تو اس کی پیٹھ پہ دھمکی دے کے بھگا دیتا، اور معصوم لوگوں کو پکڑ کر اپنی کارکردگی میں اضافہ کرنا اس کا شعار تھا۔ وہ ایک انتہائی اکڑ مزاج اور سخت گیر شخص تھا۔ اس کے ماتحت اس کے سامنے تھر تھر کانپتے تھے اور پیٹھ پیچھے اس کو دل کھول کر گالیاں دیتے تھے۔ معصوم علی شاہ کا جبڑا ہمہ وقت سختی سے بند رہتا تھا۔ اس نے مسکرانا سیکھا ہی نہ تھا۔ یوں بھی پولیس کو بھلا مسکرانے کی کیا ضرورت ہے؟ پولیس اگر مسکرائے گی تو مجرموں کو بھی کھلی چھٹی مل جائے گی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہر پولیس والے کو بطور خاص ہدایت کی جاتی ہے تھانے میں آنے والے ہر شخص کو شیر کی نگاہ سے دیکھا جائے، منہ سختی سے بند رکھا جائے اور جتنی بےعزتی ممکن ہو وہ فوراً کر دی جائے۔ ادھر معصوم علی شاہ کا موڈ تو آج ویسے ہی بے انتہا خراب تھا۔ کرسی پر بیٹھتے ہی ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔
फ़ोन की घंटी मासूम अली शाह के लिए किसी सूर्य इसराफील से कम न थी। इधर पहली घंटी बजी, उधर उसने रिसीवर झपट कर उठाया। पहली घंटी को भी पूरा न बजने दिया। हस्ब मामूल भी उसने टेलीफोन पर झपटा मारा। बोलो। वो हेलो इस अंदाज में खींचकर और ज़ोर से बोलता था कि थाना गूंज उठता था। जुम्मा बाजार। उधर से किसी ने तमस्खुर से उसको कहा, ओए ये तानवा जुम्मा बाजार लगता है, ये थोड़ा थाना है थाना। ये कहकर मासूम अली शाह ने जोर से रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया और टेलीफोन करने वाले को एक जोरदार गाली दी। चंद लम्हों बाद टेलीफोन की घंटी फिर बजी। मासूम शाह ने झपट कर रिसीवर उठाया और चीखा, हालू। आप कौन साहब बोल रहे हैं? उधर से बड़ी ही मुलायमियत से पूछा गया। ओए तूने कहाँ फ़ोन किया है? तू अनपढ़ है? मासूम अली शाह धाड़ा। मैंने तो जनाब पागल खाने फ़ोन किया है। उधर से भी बड़ी ही रसानियत से जवाब आया। पागल खाने का नाम सुनकर मासूम अली शाह के तन बदन में आग लग गई। इसने गुस्से में जो फ़ोन करने वाले को 2-3 भारी भारी गालियां दी और फ़ोन बंद कर दिया। इधर से फ़ोन बंद किया, उधर से कसम खाई कि आज मासूम अली शाह का ब्लड प्रेशर किसी कीमत पे नॉर्मल नहीं होने देगा। जो फ़ोन कर रहा था वो उसे आज तंग ही करना चाहता था। उसने फ़ोन बंद होते ही फिर दोबारा रिंग कर दिया। मासूम अली शाह की मेज़ पर रखा फ़ोन फिर चीखा और मासूम अली शाह भी फिर बोला, हालू। हाँ भाई गेंडे, आपका क्या हाल है? उधर से बड़ी ही मोहब्बत से पूछा गया। अगरचे मासूम अली शाह का डील डोल किसी गेंडे जैसा ही था, लेकिन वो ये सुनकर बफर उठा। उसने रिवाल्वर निकाल लिया और रिवाल्वर की नाल माउथ पीस की तरफ करते हुए बोला, मैं तुझे शूट कर दूंगा। जवाब में उधर से कहकहा आया। कहका सुनकर मासूम अली शाह बिल्कुल ही बेकाबू हो गया। इसके मुंह से इतनी गालियां निकली जैसे रिवाल्वर से गोलियां निकलती हैं। फिर इसने फ़ोन बंद कर दिया। ओए बाले, मासूम अली शाह ने आवाज़ दी। बाहर खड़ा सिपाही इकबाल शेख फौरन चिक उठाकर अंदर आया। अटेंशन होकर इसने सलूट मारा और मुद्दबाना अंदाज में बोला, जी सर जी। बाले, अभी फ़ोन की घंटी बजेगी। कोई कुत्ते का बच्चा कई दिन से फ़ोन पर तंग कर रहा है। जरा इसको 2-4 करारी सुना। मासूम अली शाह ने उसे हिदायत दी और मेज़ पर सिगरेट का पैकेट उठाकर सुलगाने लगा। सिगरेट सुलगा कर इसने अभी एक कश ही खींचा था कि फ़ोन फिर बजा। मासूम अली शाह ने उसे आंख से इशारा किया। इकबाल शेख ने रिसीवर उठाया और टेलीफोन करने वाले को ऐसी ऐसी गालियां सुनाई कि मासूम अली शाह का दिल खुश हो गया। उसने तारीफी नज़रों से इकबाल शाह को देखा, लेकिन फिर जाने क्या हुआ, इकबाल शाह का रंग हल्दी की तरह दर्द होने लगा। इसके हाथ में रिसीवर कांपने लगा और वो जी सर, सॉरी सर की गर्दान करता रहा। बाले को सीधा होते देखकर मासूम अली शाह की हालत भी पतली हो गई। उसे अंदाज़ा हो गया कि किसी का फ़ोन है। किसका फ़ोन है? इकबाल शाह ने जो नई नई गालियाँ सुनाई, इसका सामने कौन है? अगले चंद लम्हों में क्या होने वाला है? फिर बाले ने कांपते हाथों से रिसीवर मासूम अली शाह की तरफ बढ़ाया। बड़े साहब का फ़ोन है साहब, बात करें। मासूम अली शाह ने रिसीवर हाथ में पकड़कर खड़े होकर सलूट मारा और मुअद्दिब होकर बोला, हुक्म सर। उसे मालूम था इस हुक्म सर के जवाब में उसे क्या सुनना पड़ेगा। बड़े साहब उधर ने जो कुछ उधर से कहा वो उसे तब घूंट समझकर पीता रहा। बड़े साहब बहुत गुस्से में थे। उन्होंने मासूम अली शाह को दिल कर सुनाई और फिर गुस्से में फ़ोन बंद कर दिया। उन्होंने क्यों फ़ोन किया था ये भी ना बताया। यही वजह थी कि आज सुबह मासूम अली शाह का मूड ख़राब हो गया था। जब गुल खान और कल्लू पनवाड़ी को मासूम अली शाह के सामने पेश किया गया तो वो अपने मातहत पे बरस पड़ा और जाने उसे क्या क्या सुना डालें। जब गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ, बीपी का ग्राफ नीचे आया तो उसने कल्लू और गुल खान के चेहरों पर नज़र डाली। इन बंदरों को कहाँ से लाए हो? मासूम अली शाह ने अपने मातहत अफसर नादिर हुसैन से पूछा। सर जी, रात के गश्त पर ये दोनों हाथ आए हैं। चोर हैं? नहीं जी, हम लोग चोर नहीं हैं, कल्लू ने फौरन कहा। ओए चुप, मासूम अली शाह ने आंखें निकाली। तुझसे किसने पूछा है? बोलने को कहा है तुझे? हाँ नादिर हुसैन, इन बंदरों ने क्या चुराया है? चोरी का माल किधर है? हम बंदर नहीं हैं साहब, इंसान हैं। इस मर्तबा गुल खान बोला, हमने कोई सामान नहीं चुराया। ओह, ऐसे होते हैं इंसान, तुम्हारे जैसे इंसान। अगर तुम्हारे जैसे इंसान होने लगे तो फिर हम बंदरों का क्या बनेगा? मासूम अली शाह ने बेहंगम कहका लगाया। अपने ख्याल में उसने कोई ज़बरदस्त बात कही थी। नादिर हुसैन क्या केस है? मासूम
علی شاہ نے اپنا بے ہنگم قہقہا روک کر پوچھا۔ نادر نے ان دونوں کو جس طرح پکڑا تھا اور انہوں نے جو بیان دیا تھا، خالی گھر میں جا کر اس نے جو کچھ دیکھا وہ سب اس نے معصوم علی شاہ کو بتا دیا، اور آخر میں بولا، ان دونوں کا بیان ہے، ان کے کان کالے بلے نے کاٹے ہیں، اور وہ کالا بلہ ان کے خیال کے مطابق کوئی جن ہے جس نے اس گھر پر قبضہ کر لیا ہے اور مالک مکان کو کرائے کے گھر میں رہنے پر مجبور کر دیا ہے۔